السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش۔ دوستو، آج ہم صادق محمد خان پنجم یعنی کہ نواب آف بہاولپور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ریاست بہاولپور کے آخری نواب تھے۔ نواب کی 3 سال کی عمر میں دستار بندی کی گئی، تقریباً 20 سال کی عمر میں اختیارات حکمرانی دیے گئے۔ نواب کے دور حکومت میں ریاست صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست تھی۔ نواب نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ 3 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کیا۔ 1955 میں ریاست کو مغربی پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ ریاست کے اختتام کے بعد نواب نے لندن میں رہائش اختیار کر لی اور ادھر ہی 24 مئی 1964 میں وفات پائی۔ نواب کی تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ 28 مئی کو دراوڑ کے ایک شاہی قبرستان میں کی گئی۔ نواب محمد بہاول خان پنجم کے گھر بروز جمعہ 30 ستمبر 1904 کو ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام صادق محمد خان رکھا گیا۔ صاحبزادہ صادق محمد خان کی ولادت دولت خزانہ محل بہاولپور میں ہوئی۔ نواب محمد بہاول خان پنجم فریضہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جس میں اپنے 2 سال کے صاحبزادے کو بھی لے گئے۔ واپسی کے سفر کے دوران میں نواب محمد بہاول خان پنجم فوت ہو گئے۔ نواب کا ایک ہی فرزند تھا، اس لیے ریاست واپس آ جانے کے بعد صاحبزادہ صادق محمد خان نے 3 سال کی عمر میں 15 مئی 1907 کو دستار بندی کی۔ صاحبزادے نے اپنے لیے نواب صادق محمد خان پنجم کا نام منتخب کیا۔ چونکہ نواب کم سن تھے، اس لیے ریاست کی انتظامی نگرانی کے لیے حکومت برطانیہ نے ICS سر رحیم بخش کی سربراہی میں کونسل آف ریجنسی قائم کی۔ ریاست 1907 سے 1924 تک کونسل کے نگرانی میں تھی۔ تعلیم و تربیت۔ دوستو، نواب صادق محمد خان پنجم نے ابتدائی فارسی، عربی اور تعلیم و تربیت۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے ابتدائی فارسی، عربی اور مذہبی تعلیم اپنے اتالیق علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ نواب کو 1913 میں اعلیٰ تعلیم و امور ریاست کی تربیت کے لیے لندن بھیجا، جہاں 1915 تک تعلیم حاصل کی۔ 1915 سے 1921 تک نواب نے ایجوکیشن کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نواب کو 1921 میں ہزارائل ہائنس آف ویلز کے ایڈی کنگ مقرر ہوئے۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے تقریباً 20 سال کی عمر میں تاج پوشی کی۔ تاج پوشی کی تقریب 24 مارچ 1924 کو محل بہاولپور میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں لارڈ ریڈنگ وائسرائے ہند نے نواب صادق محمد خان پنجم کی رسم تاج پوشی ادا کی اور مکمل اختیارات حکمرانی نواب کو تفویض کیے گئے۔ نواب صادق محمد خان پنجم فریضے کی ادائیگی کے لیے 1935 میں تشریف لے گئے، جس میں آپ اپنے خرچ پر 100 افراد کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ یہ سفر بروز جمعرات 24 جنوری 1935 کو کراچی کی بندرگاہ سے شروع ہوا اور اس کا اختتام بروز اتوار 5 اپریل 1935 کو ڈیرہ نواب بہاولپور میں اختتام ہوا۔ روانگی۔ نواب صادق محمد خان پنجم فریضہ حج کے لیے 1935 میں سعودی عرب تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ سفر کراچی کی بندرگاہ سے 24 جنوری 1935 کو شروع ہوا، 3 فروری کو جدہ بندرگاہ پر اختتام ہوا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ مولوی غلام محمد الجامع بہاولپور بھی تشریف فرما تھے۔ نماز اور نماز جمعہ آپ کی امامت میں ادا کی جاتی۔ نواب صاحب نے جہاز کے تمام عملہ میں انعامات تقسیم کیے۔ نواب صادق محمد خان پنجم 10 فروری کو ابیار ہسانی سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نواب نے 11 فروری سے 1 مارچ تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ان دنوں میں نواب نے 11 فروری کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ 13 فروری کو نواب امیر مدینہ کی ضیافت کے لیے تشریف لے گئے اور 18 فروری کو نواب نے امیر مدینہ کے اعزاز میں ضیافت کا اختتام کیا۔ نواب نے 22 فروری کو گورنر مدینہ سے ملاقات کی۔ 28 فروری کو مسجد قبلتین اور بئر عثمان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔
نواب صادق محمد خان پنجم 2 مارچ کو مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہوئے 5 مارچ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مارچ کو بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور پھر عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اس دن امیر فضیل بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ 11 مارچ کو سلطان عبدالعزیز سے ملاقات کرنے کے قصر سلطانی تشریف لے گئے۔ نواب نے 12 مارچ کو سلطان عبدالعزیز بن سعود کے ہمراہ وصل بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی۔ 13 مارچ سے 15 مارچ تک حج کے فرائض ادا کیے۔ 23 مارچ کو طواف وداع کی سعادت حاصل کی۔ نواب صادق محمد خان پنجم 23 مارچ کو مکہ مکرمہ سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 25 مارچ کو جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے جہاں جہاز 4 اپریل کو کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں سے نواب اسپیشل ٹرین کے ذریعے 5 اپریل کو ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور پہنچے۔ 1928 سے نواب صادق محمد خان پنجم اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں لازوال دوستی کا رشتہ قائم ہوا۔ ریاست کے اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے ریاست کے خلاف درپردہ سازش کا آغاز کیا اور سلطوج ویلی پر جیکٹ کے بقایا جات کے حوالے سے مرکزی حکومت کو لکھا کہ ریاست قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتی، لہٰذا صادق آباد اور کوٹ سبزل کے علاقے جات ریاست کے لے لیے جائیں۔ ریاست کے اس وقت کے ہوم منسٹر اور نواب کے اتالیق مولوی غلام حسین قریشی نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نواب اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینے کا کہا۔ اس مقدمہ کی پیروی اس وقت کی ریاست کی قانونی مشیر قائد اعظم محمد علی جناح کی اور مقدمہ کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہوا۔ قائد اعظم کے مشورے پر نواب صاحب نے اس سازش کے سرغنہ سر سکندر حیات کو نہ صرف عہدے سے برطرف کیا بلکہ فوراً ریاست بدر کر دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے دوران میں کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، میں موجود اپنی جائیداد الشمس محل اور قمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کے نواب نے بطور رہائش دے دیے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم جب حلف اٹھانے کے لیے چلے تو نواب صاحب نے اپنی شاہی سواری قائد اعظم کو پیش کر دی، جس میں بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل پاکستان حلف اٹھانے گئے۔ نواب صاحب نے یہیں بس نہیں کیا، انہوں نے گورنر جنرل پاکستان کی سواری کے لیے اپنی مہنگی ترین کار رولز رائس بھی قائد اعظم کو بطور تحفہ پیش کر دی تھی اور قائد اعظم کی رہائش کے لیے اپنا ذاتی محل، جو کہ کراچی میں واقع تھا، وہ بھی بلوث خدمت کے صلے میں قائد اعظم نے محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان ریاست بہاولپور کی صورت میں موجود تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے ریاست بہاولپور کو بھارت میں شامل کروانے کی سرتوڑ کوششیں کیں، یہاں تک کہ انہوں نے بیکانیر اور ارد گرد کے علاقوں کی ریاست میں شامل کرنے کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ اس کے جواب میں نواب صادق محمد خان پنجم نے کہا کہ بھارت میرے گھر کے پیچھے ہے، جبکہ پاکستان سامنے، اور شریف آدمی ہمیشہ سامنے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ 6 اپریل 1947 میں یونیورسٹ وزیر مشتاق احمد کرمانی پنجاب کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اختیارات کی منتقلی کے وقت یہ افواہیں عام تھیں کہ بہاولپور کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا جائے گا۔ 15 اگست 1947 کو نواب صادق محمد خان پنجم نے آزاد حکمران کے طور پر رہنے کا اعلان کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کے تحت چلانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد حکومت پاکستان نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کا حصہ بنانے پر کام شروع کر دیا اور نواب کا انگلینڈ سے واپس آنے تک بات چیت کا انتظار کیا جائے گا۔ مشتاق احمد کرمانی بہاولپور کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی افواہوں کے باوجود ان پر الحاق کے لیے دباؤ نہیں ڈالتے۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے امیر کے دستخط کافی تھے، جو انہوں نے 3 اکتوبر 1947 کو کیے۔
हुकूमत पाकिस्तान को क़याम के बाद ख़जाना खाली होने पर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम ने इब्तदाई तौर पर सरकारी मुलाज़मीन की तनख़्वाहों के लिए 7 करोड़ रुपए और बाद अज़ां 2 करोड़ रुपए दिए। फिर 22,000 टन गंदम और महाजरीन के लिए 5 लाख रुपए दिए। भावलपुर में महाजरीन की आबादकारी के लिए नई वजारत बहाली महाजरीन बनाई गई, जिसके ज़रिए महाजरीन को रियासत भावलपुर में बाइज़्ज़त तरीके से आबाद किया गया और मखदूम उल मुल्क ग़ुलाम मीरा शाह को वज़ीर महाजरीन बनाया गया। 4 अगस्त 1947 को ब्रिटिश एयरवेज़ के कार्गो जहाज़ से मुल्तान एयरपोर्ट पर उतरा तो नवाब भावलपुर के नुमाइंदे हर आने वाले का न सिर्फ इस्तकबाल कर रहे थे, इन्हें साथ लाई हुई सवारियों में बिठाकर बहावलनगर इसके करीब वजूद में खाली पड़े मकानात और हवेलियों में ठहरा रहे थे। इनके लिए वाफिर मिकदार में खाने पीने का सामान मुहैया किया गया। जब ईरान के बादशाह ने पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर आए तो हुकूमत पाकिस्तान के पास ऐसे बर्तन मौजूद नहीं थे जो शहंशाह ईरान के शान होते। इन मौके पर भी नवाब साहब भावलपुर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम ने अपने शाही महल से सोने चांदी के बर्तन एक ट्रेन में भर कर भेज दिए थे और वो बर्तन भी नवाब साहब ने कभी वापस न लिए। नवाब ऑफ बहावलपुर सादा लेकिन खुदगार शख्सियत के मालिक थे। अपने लंदन में क़याम के दौरान एक रोज़ सादा लिबास में आम शहरी के लिबास में टहलने निकले। इस दौरान इनकी नज़र मारूफ तरीन कारसाज कंपनी रॉयल रॉलेंस के शोरूम पर पड़ी। इनको शोरूम में खड़ी गाड़ियां बेहद पसंद आईं। जब इनकी कीमत मालूम करने के लिए अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने इनको गरीब एशियाई बाशिंदा समझकर इनकी बेइज्जती कर दी। गार्ड ने मामूली लिबास देख कर कहा, ये गाड़ियाँ तुम्हारे पहुँच से बहुत दूर हैं। गार्ड की इस बदतमीजी के बाद नवाब वापस होटल चले गए। अगले रोज़ नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम पूरे शाही लवाजमात के साथ मुलाजमों की फ़ौज लेकर शोरूम पहुँचे और वहाँ मौजूद 6 की 6 गाड़ियाँ खरीद लीं। गाड़ियाँ खरीदने के बाद मुलाजमों को हुक्म दिया कि फ़ौरन ये गाड़ियाँ भावलपुर भिजवा दो और म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर दी जाए। म्यूनिसिपैलिटी को हुक्म सुनाया गया कि इन गाड़ियों की शहर की सफाई और कूड़ा करकट उठाने के लिए काम लिया जाए। जब भावलपुर में रॉयल रॉलेंस की गाड़ियाँ कूड़ा करकट उठाती तो इस बात से पूरी दुनिया में इनकी कूड़ा करकट उठाने लगी तो ये बात पूरी दुनिया में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। इस वजह से मार्केट में रॉयल रॉलेंस की कीमत तेज़ी से गिरने लगी। दुनिया में रॉयल रॉलेंस कंपनी के साख को बुरी तरह नुकसान हुआ। जब कहीं रोल्स रॉयस का नाम लिया जाता तो लोग हंस के कहते, वही रोल्स रॉयस जिससे पाकिस्तान के शहर भावलपुर में कूड़ा उठाया जाता है। इस सूरत हाल में परेशान होकर रॉयल्स रॉयस के कंपनी के मालिक नवाब साहब से माफ़ी मांगने खुद भावलपुर गए। उन्होंने कंपनी के मालिक के नवाब के तहरीरी माफ़ीनामा पेश किया, जिसमें दरख्वास्त की गई कि गाड़ियों को कूड़ा करकट उठाने की सफाई के काम से हटा दिया जाए। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम ने इनकी माफ़ी कबूल करते हुए तमाम गाड़ियों को कूड़ा और सफाई के काम से हटा दिया और कंपनी के मालिक ने नवाब ऑफ बहावलपुर को बतौर तोहफा 6 नई गाड़ियाँ भी पेश कीं। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान इन गाड़ियों में एक गाड़ी सऊदी अरब के शाह को तोहफे में पेश की, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। यह सऊदी अरब की सरजमीन पर चलने वाली पहली रॉयल्स रॉयस गाड़ी थी। रॉयल्स रॉयस इस वक्त दुनिया की 10 महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल होती है। ये मजमून बगैर किसी हवाला के ये सिर्फ कहानी है, इसका असल से कोई ताल्लुक न है। नवाब साहब की वफ़ात 24 मई 1964 और लंदन में हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के